زندگی موت سے پاک زندگی، اس لیے بیس کر عبادتیں بڑی تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں ہیں، پڑھنے میں کیا دیر لگتی؟ تم بھاگتے دوڑتے ہو، تمہارے کلاسز ہو رہی ہیں، چلو خالی فرض ہی پڑھ لیا کرو، سنتیں لمبی ہو جائیں گی، فرض پڑھ لو. لیکن فرض صرف 17 ہے، صرف 17. جس پر پکڑ ہوگی نا وہ صرف 17 رکعتیں ہیں. یہ جس پر دیا جائے گا وہ 17 ہیں. 2 فرض صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے. اتنی کر لو پابندی تو اللہ آگے بھی چلا دے گا. پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھو گے. تو عبادات 5 نمازیں، سال کے بعد 30 روزے. زکوٰۃ اور حج مالدار کے لیے ہے، غریب یا میڈیوکر کے لیے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے. تو کیا ملا؟ 2 چیزیں عبادت. ایمان تو ایک اندر کی کیفیت ہے، اس کے لیے تو کوئی کھائی نہیں کھودنی پڑتی. 2 چیزیں ہیں عبادت میں، ایک نماز اور ایک روزہ. روزے میں گنجائش دی ہے، سفر پہ ہو معاف، چاہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہو، مسافر ہو معاف، بعد میں رکھ لینا، بیمار ہو معاف، بعد میں رکھ لینا، نماز معاف نہیں. مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے ہلنے نہیں دیتے تھے، یقیناً ایسے ہوتا ہے. تو میں نماز کیسے پڑھتا تھا؟ لیٹے اللہ اکبر، اور جب رکوع کرنا ہوتا تو بس آنکھ کا اشارہ ایسے کرتے تھے. جب سجدہ کرنا ہوتا تو تھوڑی سی گردن نیچے جھکا دیتا تھا. میرا اللہ کہتا ہے قبول ہے، لیکن چھوڑنی نہیں ہے. چھوڑنے کی اجازت دیتا تو میدان کربلا میں میرے اپنے نبی کے نواسے کو دیتا. اس نے سجدے میں سر کٹا کے بتایا کہ لمز تو بڑی چھوٹی جی شے ہے، یہاں زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے سجدہ نہیں چھوڑنا ہے. میرے نبی جب پیدا ہوئے تو دائی نے آپ کو لیا، اور چند چیزیں عجیب و غریب ہوئیں آپ کی پیدائش. آپ کی پیدائش ایسے صاف ستھرے پاک پیدا ہوئے کہ جسم پر گندگی کا نشان نہیں، اور خوشبو پھیل گئی کمرے میں. دوسری نشانی کیا ہوئی کہ ختنہ بچوں کا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد، آپ ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئی. تیسری، ماں کی ناف اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت آپس میں جڑے ہوتے ہیں تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے. تو میرے نبی اندر سے کٹوا کے آئے، اللہ نے اتنا ہی آسانی سے پیدا کیا. اب معصوم بچے کو دائی تھی، انہوں نے رکھا، ساتھ لٹایا، حضرت آمنہ کے نا ساتھ لٹایا. اب اس معصوم بچے میں کوئی حرکت نہیں، لیکن مجھے دیکھنا، آپ یوں لیٹے نا، آپ جب ایک دم آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور گھٹنے اٹھا دیے، جیسے فزیکلی ہم بڑے سجدہ کرتے ہیں ایسے آپ سجدے میں چلے گئے اور لمبا سجدہ کیا. وہ ماں اور دائی تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ کیا کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کے اوپر پریشر کر دے کے یوں سینے کو اوپر اٹھایا، پھر اس ہاتھ پہ پریشر دے کے اس ہاتھ کو اوپر اٹھا کر ایسے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا. تو میرے نبی نے اعلان کیا سجدہ لے کے آ رہا ہوں. میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا کے بتایا کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا. یہ سختی سے نہیں، اندر سے پڑھی جاتی. میں جب تھا سنٹ ماڈل اسکول تو ہمارے ایک ہاسٹل کے وارڈن آ گئے، طالب حسین رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ نمازی تھے. باقی جو وارڈن آئے وہ نمازی نہیں تھے. 3 وارڈن میری زندگی میں آئے وہاں 5 سال میں. تو وہ طالب حسین صاحب بیچ میں تھے، وہ نمازی تھے. تو انہوں نے سارے بچوں پہ نماز لازمی کر دی، تو حاضری ہوتی تھی. رمضان شریف کا مہینہ، رمضان شریف اور عشاء کی نماز، اور میں سب سے آخر میں تھا، اور میرا روم میٹ آیا، مر گیا اللہ اس کی بخشش کرے، اس کی میری 4 پائی ساتھ ساتھ تھی. تو میرے قریب، اس کا نام تھا جاوید، تو میرے قریب آ کے کھڑا ہوا اور عشاء کی نماز کی نیت کرنے لگا. ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین. تو اس نے زور سے کہا 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر. اچھا،
اب میں بھی واسطے طالب حسین ہی پڑھ رہا تھا، میں اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا تھا، تو میں نماز میں اس کو کہتا ہوں وہ ایک ہی کیتا ہی وہ مینوں آندا میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، کیڑا اللہ دی پڑھدا پیا اللہ۔ تو ماں باپ شدت کریں یا ٹیچر شدت کرے، اس سے نہیں ہوگا، یا گورنمنٹ کہہ دے نماز فرض سارے پڑھو، لوگ بے وضو پڑھیں گے۔ یہ اندر کی نماز ہے جیسے حسین نے پڑھ کے دکھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑھ کے دکھا۔ تو ہمارے اوپر تو کربلائیں اللہ نہیں لا رہا، بڑوں پہ بڑے امتحانات ہیں، بچوں ایک نماز نہ چھوڑو۔ رمضان شریف آ رہا ہے، روزے نہ چھوڑو۔ تم سب جوان ہو، ہاں کوئی بیمار ہو جائے تو جوان بھی بیمار ہو سکتا ہے، لیکن رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، سارے گناہوں کی معافی ہے اس میں۔ رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جل جانا، جل جانا۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ تو یہ جل جانے کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ روزے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ پورے سال کے گناہ اس مہینے میں اللہ ایک ایک دن کر کے جلاتا ہے اور آخری روزے پاک کر کے صاف کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، تراویح پڑھو اگر اپنی جگہ پر ہو، 8 پڑھ لو 20 پڑھ لو، لیکن تراویح کا سجدہ ضرور دو کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی۔ تمہارے باہر کتنا پہرا ہے؟ یہاں تمہاری مسجد والے نا ایک اشتہار لگا دیں، جو ہمارے ہاں تراویح پڑھے گا 150 روپے فی سجدہ، انہوں تھوڑا گیٹ توڑ کے اندر آ جاؤں، چوکیداروں نے چاہ کے او مارنا ہے تے دادیاں نے بھی چاہ دادا چلو تراویح پڑھیے، دادیاں تے لڑائی ہو جائے، آکھے گا میں لے جاؤں، دو آکھے گا میں لے جاؤں۔ اور میرے بچوں، اللہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھتا ہے۔ اور شام کو جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں اس دن سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آخری رات سارے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کی رات کو موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کے دن شام تک موت آ جائے حساب نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا مہربان ہے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا پھر رمضان کے بعد حساب لیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ بڑا سخی ہے، وہ دنیا کا بادشاہ لیا بھی میرا قرضہ واپس کر، اور جب ایک دفعہ معاف کیا تو پھر معافی کی کریں۔ وہ ایک آدمی کہنے لگا ویکھو جی نور جہاں 27 رمضان نو مر گئی، میں کہ اللہ تو مقدمہ کر دے کہ 27 نو مر گئی، 27 رمضان شب قدر میں، بھئی پتہ نہیں اللہ کو نور جہاں رحمت اللہ علیہ کی کون سی نیکی پسند تھی جس پر اسے شب قدر کی موت عطا فرمائی۔ کبھی کسی کو حقیر، ابھی چند دن پہلے میرا جانے والا فوت ہوا ہے، کمیونسٹ، دہریہ، ساری زندگی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی، شاعر بھی تھا اور شاعری بھی اسلام کے خلاف کی، اور مرتے ہوئے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، مر گیا۔ اب بتا اللہ کو اتنی ساری نافرمانی کے بعد کیا چیز اس کو اللہ نے دیکھی اور پسند کی کہ موت پر اسے کلمہ نصیب فرماتی۔ تو کبھی کسی کو حقیر نہ جانا۔ اور دوسرا رخ ہے نبی کی زندگی کا، وہ میں پہلے سے لے کے آ رہا ہوں، اچھے اخلاق۔ اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ۔ کتنا شوق ہوتا ہے بچیوں جب شادی ہوتی ہے کہ میرے گھر کی ڈیکوریشن ہو، ایسا کچن ہو، ایسا ڈائننگ ہو، ایسا بیڈ روم ہو، ایسا ڈرائنگ روم ہو۔ تو اپنے گھروں کو اگر سجانا ہے تو بچوں اچھے اخلاق سے سجاؤ۔ دیکھو بیٹی کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، ہم نے 2 بیٹیاں رخصت کی ہیں، آج تم کسی کی بیٹی کو گھر لے کے جا رہے ہو، قربانیاں یہ دیتی ہیں، تم تو اس کو گھر سے نکال کے لے جا رہے ہو۔ یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، یہ بہن بھائیوں کو چھوڑتی ہے، یہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی، اپنی روٹین چھوڑتی ہے، اور سسرال کی روٹین میں اسے سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن چوتھے دن ساساں دی یہ تا دل ہی نہیں لگتا پیا، یہ تو ماں نو ہی فون کیتی جاندی، ماں نو ہی فون کیتی جاندی۔ ابھی 2 دن پہلے کیس آیا میرے پاس کہ جی مجھے کہتے ہیں یہ تو ماں سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، جس نے جنا ہے اس کا کوئی حق نہیں۔ کہ بیٹا بالکل حق۔ تو آپ انڈونیشیا کا کلچر ہے کہ بچے کی شادی ہو کر بچی کے گھر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں مقابلہ ہوتا رہتا ہے، تو وہاں بچے کی رخصتی ہوتی ہے، یہاں آپ بچیوں کی رخصتی ہوتی ہے۔ جس نے گھر چھوڑا
بہن بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑیں، وہ کتنی بڑی قربانی کر کے پہنچی ہے، تم جاتے ہی اس کو تانے دینا شروع کر دو تو اچھا اس پہ قابو رکھو اگر گھر آباد کرنا ہے. چونکہ ہمارا وہ کیا اس کہتے ہیں کمبائن ہے، وہ فیملی جو ایک سسٹم ہے، تو اس میں مصیبت پہلے یہ بہت اچھا تھا کہ سب مل کے زندگی گزارتے تھے پیار سے. اب یہ عذاب بن گیا ہے کہ ساس کے تانے الگ. ابھی 2 دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، لاہور سے بس پہ چڑھ کے وہاں پہنچ گئی. کہا جی دیکھیں یہ میری 6 ماہ کی بچی ہے، اور میرا خامند کہتا ہے تو نے میری بہنوں کی بھی خدمت کرنی ہے، میری ماں کی بھی کرنی ہے، میرے باپ کی بھی کرنی ہے، میرے بھائیوں کی بھی کرنی ہے. اور مجھے بتائیں میری 19 سال عمر ہے اور یہ بچی میرے کندھے پر ہے. میں سارا دن نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہوں، پھر بھی رات کو اتنے تانے سنتی ہوں کہ رو رو کے سوتی ہوں. میرے بچوں، اگر آپ زندگی میں کوئی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم گاڑیوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، تمہارے اخلاق سے. اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ تمہاری بیوی تم پہ قربان ہو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جھولیاں اٹھا کے دو. ہمارا علاقہ زمیندار ہے ماشاءاللہ، تو ہمارے ایک زمیندار دوست آئے مجھ سے ملنے. سنو غور سے، باپ کہہ رہا ہے مولانا صاحب میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو ہم ماں باپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا لے. اس نے ہمیں اتنا جلایا ہے، اتنا جلایا ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سڑ جا. ایسے نہ آپ بچیوں سے کہتا ہوں، آپ پرائے گھر میں جا رہی ہو، جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے اور بولنے سے وقت جگہ نہیں بنتی، خاموش رہنے سے جگہ بنتی. آپ کو پتہ ہے اس امت کی بنیاد ایک عورت نے رکھی، میرے نبی کی بنیاد حضرت ہاجرہ نے ڈالی. اور کیسے ڈالی؟ حضرت ہاجرہ شہزادی تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے شادی ہوئی، ان کی 20-21 برس عمر، ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال عمر. اور اللہ نے بیٹا سارا کی بجائے ہاجرہ کو دیا اور پھر کہا اس کو یہاں سے لے جا. حیران پریشان، کدھر لے جاؤں، کہاں لے جاؤں؟ تو اللہ نے کہا جہاں میں کہوں. تو ابراہیم کہنے لگے مجھے کیا پتا کہاں جانا ہے؟ کہ جبریل آ رہا ہے. جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پہ سوار ہو کر آئے، پیچھے ابراہیم اور ہاجرہ، اور مکے کے کالے سیاہ پہاڑوں میں جب پہنچے جہاں اس اپنی بیوی کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے تھے تو کچھ نہیں بولے، کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں، کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہ زندہ کیسے رہیں گے؟ کہ آپ کے اللہ کا امر ہے کہ اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ دیں. اللہ ہر سال لے جاتا ہے. میں جب مکے کے پہاڑوں کو دیکھتا ہوں مجھے حضرت ہاجرہ یاد آتی ہیں کہ ایسے کالے پہاڑوں میں نہ انسان، نہ مرد، نہ عورت، تنہا چھوڑ کے جب چلنے لگے تو امتحان دیکھو. اللہ نے کہا بولنا کچھ نہیں، بس خاموشی سے واپس. وہ کہنے لگے آپ مجھے یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ 20-21 برس کی شہزادی ہو مصر کی، اب مجھے چھوڑ. 3 میل چلتے رہے. کدئی بیت اللہ کی جگہ سے کدئی 3 میل ہے. 3 میل چلتے رہے اور وہ پوچھیں اور بولے نہیں. اور یہ پریشان ہو کر گھبرائیں اب مجھے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میں نے کیا قصور کیا ہے. 3 میل چلنے کے بعد انہیں خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے، کہیں کوئی اوپر سے نہ حکم آیا. تو کہنے لگی اللہ امر، کیا اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ دیں؟ تو بس سر ہلایا. تو ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا. اذن لن یضیعنا اللہ، میرے آقا جاؤ، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. عورت تو داستانی صبر کی ہے، کہانی صبر کی ہے. بیٹیوں صبر کرنا سیکھو، اور گالی کا جواب گالی سے نہ دو، تانے کا جواب تانے سے نہ دو، مسکرا کے جواب دو. رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں فرشتے بھی تمہارے قدم چومیں گے. یہ اخلاق اتنی مارکیٹ، تم تو پڑھتے رہتے ہو اکانومی، تو یہ ڈیمانڈ سپلائی میں جب اوپر نیچے ہوتے ہیں، جب
ڈیمانڈ بڑھ جائے، سپلائی کم ہو جائے تو قیمت بڑھتی کہ نہیں بڑھتی؟ تو سوکھا جائے قانون ہے۔ ایسے ہی میرے رب کی بارگاہ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون ہے۔ پوری دنیا کا ہر مرد، عورت، مسلم، نان مسلم اچھے اخلاق کا طلبگار ہے کہ میرے ساتھ اچھی ڈیل کی جائے، اچھا بولا جائے۔ اور سپلائی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی میٹھے بول والا ملتا ہی نہیں، کوئی درگزر کرنے والا ملتا ہی نہیں۔ ایک بچے نے اپنی ساس سے معافی مانگی، کوئی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو ساس سے معافی مانگی، تو اس بچے کی ماں اپنے بیٹے پر کیا کہہ رہی، اتنا بے غیرت ہو گئے ہیں، سس کو لو معافی مانگی ہے تو اتنا بے غیرت ہو گئے ہیں۔ جب مائیں یہ سبق دیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بچے بچیوں، میں بہت تھکا ہوا آیا تھا، میں راستے میں ان سے کہہ رہا تھا دعا کرنا کچھ اللہ کہلوا دے، تھکاوٹ میری ہڈیوں میں اتر گئی۔ تو تمہاری برکت سے کچھ میں نے گھنٹہ سوا گھنٹہ بات کر لی ہے۔ میری ساری بات کا خلاصہ ہے، اچھے انسان بنو، اچھے مرد بنو، اچھی عورت بنو، اور اس کے لیے کردار بناؤ، کردار بناؤ۔ مغرب کی اندھی چال نہ چلو۔ میں کہ ویسے مثال آ گئی، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کیسے طلوع ہوگے؟ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں جا کے ڈوبتا ہے۔ وہ ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، جس کی تہذیب، آپ چلے جاؤ ہمارے ادھر تھر پار کر، وہاں سب ہندو رہتے ہیں، آپ دیکھو گے ہندو عورت کا نقاب یہاں تک ہوگا، چونکہ وہ پانی بھرنے جاتی ہیں، باہر جاتی ہیں اور اپنی مزدوری بھی کرتی ہیں، تو ان کا نقاب یہاں تک، یہ حالانکہ وہ تو ہندو ہے، یہ ہماری مشرق کی تہذیب ہے۔ تو آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو، صلح کر لو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، جوان ہو، صلح کر لو۔ والدین زندہ ہیں، ان کی دعا لو۔ شادی ہو جائے، اچھے اخلاق سے بیوی کا دل لے لو۔ اولاد ہو جائے تو اولاد کو عزت دو۔ ہمارے ہاں ماں باپ کا بڑا جبر ہے کہ وہ اتنا رگڑا دیتے ہیں کہ یہ کتنے اے آئے تیرے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے۔ آج کل ہے نہیں آ گیا او لیول، اے لیول، 10.5 میٹرک تو ایف اے کی تھا۔ تو اب وہ او اے کے نیچے بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے بستے اٹھا کے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو اپنے بچوں پر شفقت کرو، اپنے بچوں کے ساتھ محبت۔ تمہارے ماں باپ سختی کریں، برداشت کر لو، لیکن جو والدین بیٹھے ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، باپ بیٹھے ہیں، ان کو کہہ رہا ہوں اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرو۔ عرب اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، پیار نہیں کرتے تھے، یہ کلچر تھا عرب۔ اور سردار مجال ہی نہیں کہ کسی کے سامنے بچے کو پیار کرے۔ اور میں قربان جو میرے نبی حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں کندھے پہ بٹھا کے باہر آ جاتے تھے، کندھے پہ بٹھا کے یہاں تھے، جو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ ایک بدو حیران، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ انہوں نے کہا ارے اللہ کے بندے، میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا۔ ہم نے کہا اکرموا اولادکم، بچوں کو عزت دو، ڈیگریڈ نہ کرو۔ تم بیٹیاں گھر جاتی ہو، کبھی تمہاری ماں نے اٹھ کے تمہارا استقبال کیا؟ آؤ بھائی، یا ابا نے؟ ابا تو ویسے ہی چڑھے ہوں، قرضہ سر تے چڑھے ہوئے، اور آدمی مقروض جو جتنا بڑا کاروباری ہے اتنا بڑا مقروض۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کا گھر، اور دو گھر سے مراد ہے ایک ایک کمرہ، حضرت بی بی فاطمہ سیدہ کا گھر تھا، جنت کی عورتوں کی سردار۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی تو جنتی فرشتوں سے پوچھیں گے یہ نور کہاں سے آ گیا؟ جنت خود نورانی، یہ کون سا نور ہے جو جنت کے نور پہ چھا گیا؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے تھے، کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے پوری جنت کو روشن کر دیا۔ تو فاطمہ کی بیٹیاں بنو، مغرب کی بیٹیاں نہ بنو، محمد مصطفیٰ کے غلام بنو، مغرب کے غلام نہ بنو۔
میں پھر شعر دہراتا ہوں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ تو آمد رفت روز تھی، روز۔ اب بی بی فاطمہ دروازے پر آئی ہیں اور میرے نبی کی نظر پڑی ہے، اور آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، چیئر پر بیٹھے ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، میرے رب کی قسم یوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف کھڑے نہیں رہتے تھے، دوڑ کے آگے جاتے تھے، دوڑ کے، اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے اور پکڑ کے دیکھو مجھے یہ چومتے، اور ہاتھ پکڑے پکڑے لا کر چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ ہے اولاد کو عزت دینا۔ پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار مائیں، یہ ماؤں نے ڈنڈا اٹھا، تیرے اے کتنے آئے، تیرے بی کتنے آئے، تیرے سی کتنے آئے، اس کو انسان بننے دو، اے بی سی چکڑ لو ان۔ ہمارے پاکستان کی پڑھائی تو کاروبار ہے، کوئی تعلیم تو ہے؟ تعلیم کا مطلب تو عقل کو بیدار کرنا ہے، نہ کہ پیسے کمانا۔ یہ ہمارے سارے تعلیمی ادارے کاروباری ہیں، چاہے لمز والے ناراض بھی ہو جائیں، کاروباری۔ تو ایک بچوں اپنے اخلاقت شکل، معاف کرنا سیکھو، سہنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، پھر تم دیکھنا زندگی کا مزہ کیسے آتا ہے۔ جیسے پیاس میں ٹھنڈا پانی پینے کا مزہ، بھوک میں روٹی کھانے کا مزہ، ایسے اللہ کی قسم تمہیں زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ دیکھو غصہ نکالنے میں ٹھنڈک نہیں، پی جانے میں ٹھنڈک ہے۔ پانی پینے میں ٹھنڈک ہے، پیاس میں تو ٹھنڈک نہیں ہے، پینے میں غصہ پی جاؤ۔ اور ایک آخری بات کرتا ہوں، یہاں ہمارے انڈیا پاکستان میں فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، تو میں تو پچھلے 20 سال سے بچوں یہ ایسے جھولی پھیلا رہا ہوں بچوں سے، بچیوں سے، بڑی محفلوں میں، امت بن کے رہو۔ تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، تم مقلد ہو، غیر جو بھی ہو، بہت سے نام ہیں، یہ زہریلے نام ہیں۔ ہمارا صرف ایک تعارف ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت مصطفیٰ ہیں، یہ ہمارا تعارف ہے۔ باقی اس امت میں اختلاف رہے گا، تو اس اختلاف یہاں تک نہ پہنچے کہ سلام بھی نہ کرو، مصافحہ بھی نہ کرو، جنازے نہیں پڑھتے، اور اتنے تعصب میں۔ اس کے ذمہ دار تم بچے نہیں ہو، اس کے ذمہ دار تاجر حکومت نہیں، اس کے ذمہ دار وہ خطیب ہیں نادان قسم کے، جو اسلام کی بجائے فرقہ واریت کی آگ بھڑکاتے ہیں، اور ہماری نسل کو انہوں نے امت سے نکال کر پتہ نہیں کن کن شکلوں میں تقسیم کر دی۔ نہیں پڑھنی، ادھر ہاتھ باندھنے، یاد، میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے کہا بچوں نہ پڑھو، یہ دین ہے۔ تو امت بن کے رہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب کبھی کوئی خطا ہو جائے فوراً توبہ کر لیا کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ پیار کی چیز ہے، اللہ محبت کی چیز ہے۔ اللہ مائیں تھپڑ مارتی ہیں، گھر سے نکال دیتے، اور میرا رب کہتا آجا، میں تو تیرے انتظار میں ہوں۔ اچھا آخری بات کر کے دعا کرتے، آپ کسی سے لڑ پڑیں یا کوئی آپ سے لڑ پڑے، آپ اسے منانے جائیں، وہ کہے گا آؤ جی آؤ جی، ایسے کرے گا؟ یا کہے گا دفعہ ہو جا، کدو آ گئے ہیں، کتنے ہیں، منہ چاہ کے آ گئے، چل جی میں معافی منگانا ہے، چل چل۔ میری فیملی میں دو بزرگ میرے مطلب سگے چچا تو نہیں، تھوڑا سا ایک فاصلے سے سیکنڈ چچا، وہ دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے، اور اتنا لڑ پڑے کہ گالی گلوچ پہ آ گئے۔ وہ تھے بھی دونوں 70+، تو میں ان میں صلح کرانے لگا، تو ایک نے میرے اوپر چڑھائی کر دی، تو کتھوں آ گیا ہے وڈا سانو سمجھاون والا۔ وہ بہت ہی ناراض ہو گیا، تو میں ان کو منانے گیا، میں نے اپنا ملازم بھیجا، دیکھو میاں صاحب ہیں۔ تو میاں صاحب نے جب دیکھا نا کہ میرا نوکر ہے، تو اٹھ کے ڈیرے میں چلے گئے کہ لگتا ہے طارق جمیل آونا ہے۔ ڈیرے میں چلے گئے، بھئی ادھر تو سب لوگ ہوتے ہیں، تیتھے تو نہیں آوے گا۔ تو میں گیا تو میں نے پوچھا چاچا کتھے؟ کہ جو تو ڈیرے چلے گئے۔ میں ڈیرے چلا گیا، وہاں وہ لیٹے ایک نوکر دبا رہا، تو میں نے جا کے پاؤں پکڑ لی، میں کہا چاچا معافی دے دے، نکل جائے تو میں معاف نہیں کروں۔ میں پوری کہانی کیا سناؤں، 1.5 گھنٹہ میں معافی مانگتا رہا، نہیں معافی۔ پہلے میں چارپائی پہ بیٹھا رہا، پھر میں زمین پہ بیٹھ گیا، زمین پر،
اور اس کے پاؤں پکڑے ہوئے. اتنے میں بستی کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے, میرا بھائی بھی آ گیا اور عزیز رشتہ دار. اور وہ پتہ کیا کہ میں نے پتہ ہے تو بڑا بڑا عالم ہے پر میں تینوں معاف نہیں کرنا. وہ چاچا میں کیتا کی ہے, میں تو تھوڑی صلح کرا رہا ہوں. میرے بچوں 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جا معاف کی. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے, سن کہ میرے بندے میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے یہ گلیکسیز کتنی بڑی ہیں, کائنات کو کون دیکھ سکتا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے سوری گلیکسیز کو گناہوں سے بھر دے. اور پھر گناہوں سے بھر کے اوپر لے آ اور آسمان کی چھت کو سارے گناہ لگا دے. دنیا کا ہر مفتی کہے گا اے حرامی, اے دوزخی, اے جہنمی. اور میرا اللہ کہتا ہے اگر تو نے آدھی زبان سے کہہ دیا نا یا اللہ معاف کر, تو میں سارے ہی معاف کر دوں. تو اللہ پیار کرنے کی چیز ہے یا ڈرنے کی چیز ہے؟ اللہ تو پیار کی چیز ہے. ایک ہی تو ہستی ہے جتنے. اور اچھا ایک اور مزے کی سنو, وَنِسْتَقَالَنِي أَقَلْتُ لَا. اللہ کہہ رہا اچھا دوبارہ غلطی ہو جائے ڈرنا نہیں, پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں. پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرنا, پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا. میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے, پہلی توبہ جس خوشی سے قبول کرتا ہے نا, اسی خوشی سے 1000ویں توبہ بھی قبول کرتا ہے. تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم چھوٹے ہم نہیں معاف کر سکتے, لیکن میرا اللہ ہے. اللہ سے پیار کرو, محبت کرو, اس سے باتیں کرو, اس کو اپنے دکھڑے سناؤ. یہ دعا نہیں ہوتی جو نماز کے بعد مانگی جاتی ہے, تو میں رسم و رواج. دعا دل کی پکار دعا ہے. تو اللہ سے باتیں کیا کرو, یا اللہ تو ہی تو میرا ہے, تیرے سوا میرا کون ہے. تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اسے مانگا جاتا ہے. تو اللہ پیار کرنے کی چیز ہے, اللہ ڈرنے کی نہیں ہے. یہ ہمارا کلچر ایسا ہو گیا اسلامی کہ اللہ سے ڈرا 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 پیشاب ہی کر دیتے ہیں. اللہ تو ہے ہی رحمت کی چیز. قیامت کے دن اللہ 2 آدمیوں سے کہے گا چلو جہنم میں, تو ایک دوڑ لگا دے گا, ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلا لے گا. کہے گا دوڑنے والے سے کدھر بھاگ رہا تھا, دیکھتا نہیں آگے آگ ہے. وہ کہے گا یا اللہ آگ میں تو اسی لیے جا رہا ہوں کہ تیری مانی نہیں, تو میں نے سوچا آج ہی مان لو شاید تو خوش ہو جائے. ارے بھائی او میرے بندے تو پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ تیری رحمت کے قصے اتنے سنے تھے کہ مجھے خیال آ رہا تھا ابھی مجھے واپس بلا کے معاف کر دے گا, ابھی مجھے واپس بلا کے معاف کر دے گا. میں اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا, کچھ پلے نہیں, جہنم کا پرچہ کٹ چکا ہے. اور اللہ کہے گا میں تسی بڑے چنگے لگے ہو, جاؤ جنت. مزہ کیا بچوں, اللہ پیار کرنے کی چیز ہے, اللہ ڈرنے کا نہیں, پیار کا. ہاں ہاں ڈر ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں, کہیں ہمیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں, لیکن وہ تو پیار کی چیز, محبت کی چیز. تو آپس میں صلح محبت سے رہو اور اپنی شادیاں ماں باپ کے حوالے کرو. بے شک اللہ نے بچیوں کو اختیار دیا, اس لیے کہ یہ کہتی ہے قبول کیا, آپ کہتے ہیں قبول کیا, والدین نہیں کہتے. لیکن ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے بچی کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہیں, جب سب سے بڑی خواہش آتی ہے تو ذبح کر دیتے ہیں, ایسے ہی کرنی ہے بس, نہیں کرنی تو دفع ہو جاؤ. یہ دیہاتوں میں تو 110% یہی چل رہا ہے. شہروں میں پڑھے لکھے طبقے میں شاید کچھ آ گیا ہو, لیکن شہروں میں بھی جو اکثریت ہے ماں باپ وہ شادی پہ اڑ جاتے ہیں, نہیں اسی اتنے نہیں کرنا, یہ تو پلے کچھ نہیں, یہ تو غریب لوگ ہیں, یہ تو ارائی نہیں, اسی تو ارائی ہیں, ایک تو جٹ بٹ نٹ پتہ نہیں کی مصیبت بن گئی. ہائے 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 ہائے, آخری واقعہ سنا کے تو کرا لیتے. دیکھو آپ سے کہتا ہوں, ماں باپ اگر جبر کریں تو سہ جانا, برداشت کرنا. کورٹ میرج نہ کرنا, اس میں برکت نہیں ہوتی, فتنہ ہی فتنہ, دکھ ہی دکھ. ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے شادی بچے کی ہے,
قبول اس نے کرنا ہے، زبردستی نہ کرو۔ دیکھو اگر ایک لفظ لڑکی کہے میں نے قبول نہیں کیا تو نکاح ختم۔